توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار حضور غوث پاک بیان فرما رہے تھے اور دوران بیان اچانک آپ خاموش ہو گئے۔ تو وہ جو ہے آپ کی طرح بڑی پیاری بات ہے، آپ ذرا باذوق ہو کے سنیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ آپ نے بیان کو روک دیا، فرمایا 100 اشرفیاں، جو بندہ 100 اشرفیاں اگر تم میں سے کوئی پیش کرے گا تو میں آگے بیان کروں گا، ورنہ آگے بیان نہیں ہوگا۔ تو ایک بندے کیا کئی بندے کھڑے ہوئے اور 100 اشرفیاں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور ہم جیسے تو نہیں تھے نا کہ ہم اعلان کریں بھائی 11ویں شب کے لنگر میں حصہ ڈالیں، کون پہلے ڈالے گا؟ تو کوئی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر۔ ٹھیک ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہی قصور ہے، آپ تو اچھے لوگ ہیں، ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ اگر ابھی یہاں پہ اعلان کیا جائے بھائی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کون کون جو ہے وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرے گا، رات کو 11ویں شب کا پروگرام ہے، کون کون پیش کرے گا؟ وہ ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ بہرحال یہ بھی آگے ٹائم آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی 100 اشرفیاں پیش کرو گے تو آگے بیان ہوگا، ورنہ آگے بیان ہے۔ تو کئی عقیدت مندوں نے 100 اشرفیاں آپ کے سامنے پیش کی، ڈھیر لگ گئے۔ آپ نے 100 قبول فرمائی، باقی سب کو واپس کر دی۔ اپنے خادم سے فرمایا بھائی فلاں قبرستان میں جاؤ، وہاں ایک گانے والا گٹار لے کے بیٹھا گانا گا رہا ہے، اس کو تم یہ 100 اشرفیاں دینا اور اس کو میرے پاس لے آنا۔ دیکھیں اللہ والوں کی کیا نظر ہے، آپ بیان فرما رہے ہیں اور ملاحظہ کیا کر رہے ہیں کہ قبرستان میں ایک بندہ گویا بیٹھا ہے، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ آپ کا خادم جاتا ہے، قبرستان پہنچا تو جہاں حضور غوث پاک نے بتایا تھا وہیں وہ بوڑھا شخص موجود تھا، اور وہ باجا جو ہے وہ اپنا بجا رہا تھا۔ تو خادم نے اس بوڑھے شخص کو سلام کیا اور فرمایا کہ یہ 100 اشرفیاں سرکار غوث پاک نے تیرے لیے بھیجی ہیں اور انہوں نے تجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ یہ سن کر کیونکہ پورے علاقے ایریے کے لوگ حضور غوث پاک کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے، دل و جان سے عقیدت کیا کرتے تھے، تو وہ حیران ہوا کہ مجھ جیسے گناہ گار بندے کو اللہ کے ولی نے، ولیوں کے شہنشاہ نے یاد کیا ہے، تو محبت میں اس کے اپنے جذبات پر قابو نہ رہا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خادم نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور غوث پاک مسجد میں تھے، ممبر پر بیان فرما رہے تھے، تو آپ خود ممبر سے اترے اور اس شخص کو ممبر پر بٹھا دیا۔ اس بندے کو آپ نے ممبر پر بٹھا دیا اور فرمایا کہ اب تم اپنا واقعہ لوگوں سے بیان کرو، لوگوں سے اپنا واقعہ شیئر کرو۔ تو وہ اپنا واقعہ بیان کرنے لگا کہ میں نوجوان تھا، میری آواز بہت خوبصورت تھی اور میں گانا گایا کرتا تھا، لوگ جو ہے وہ میرے بڑے فین تھے، مجھے دیکھتے تھے، سنتے تھے، اور میرے چاہنے والوں کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں تھی۔ اب ظاہر ہے صدا تو بادشاہی اللہ کی ہے، اور یہ جوانیاں ہمیشہ نہیں ہیں نوجوانوں، یہ جوانیاں ہمیشہ نہیں ہیں جن جوانیوں پر مان کر کے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو کہتا وقت چلتا رہا، جیسے جیسے عمر ڈھلتی گئی آواز میں بھی نقاہت کمزوری آتی گئی اور میرا فیم جو ہے وہ بھی کم ہونے لگا، چاہنے والوں کی تعداد بھی کم ہونے لگی، لوگوں نے میرا گانا سننا چھوڑ دیا۔ اب میں بڑا مایوس سا تھا، تو میں نے ایک دن سوچا کہ چلیں زندہ لوگ میرا گانا نہیں سنتے تو میں مردوں کو جا کے سنانا شروع کر دیتا ہوں، میں مردوں کو سنانا شروع کر دیتا ہوں۔ تو وہ جاتا قبرستان میں، کبھی کسی قبر کے پاس بیٹھ کے گانا شروع کر دیتا، کبھی کس قبر کے پاس جا کے گانا شروع کر دیتا۔ کہتا ایک دن ایسا ہی میں ایک قبر کے پاس بیٹھا تو وہ قبر اچانک کھل گئی اور اس میں سے ایک شخص نے نکل کر مجھے کہا کہ کب تک مردوں کو سناتا رہے گا، کب تک لوگوں سے، مخلوق سے اپنی فریاد کرتا رہے گا؟ اپنی فریاد اس رب کی بارگاہ میں پیش کر جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہ بے شک وہ حی اور قیوم ہے۔ کہتا یہ منظر دیکھ کر تو میں تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو عقل بھی ٹھکانے پر آ چکی تھی۔ چنانچہ میں اللہ کی بارگاہ میں
عرض گزار ہوا، اپنے گناہوں سے توبہ کی، ابھی رب کریم کے حضور عرض کی ہی تھی کہ سرکار غوث پاک کا خادم پہنچ گیا اور مجھے 100 اشرفیاں اس نے عطا فرمائی۔ اتنا کہنے کے بعد اس بوڑھے گویے نے اپنا وہ گٹار توڑا اور سرکار غوث پاک کے ہاتھ پر سچی توبہ کر کے نیک متقی مسلمان بن گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس بوڑھے آدمی نے دکھ درد اور پریشانی کے عالم میں فریاد کس کے حضور کی؟ اللہ کے حضور کی نا۔ کس کے حضور کی؟ اللہ کے حضور کی۔ اور اشرفیاں بھیج کر، پیسے بھیج کر مدد کس نے کی؟ کس نے کی بھائی؟ حضور غوث پاک نے۔ تو معلوم ہوا مدد اللہ پاک کی ہے، فریاد وہی سننے والا ہے، دکھی دلوں کو اطمینان اور سکون وہی عطا کرنے والا ہے۔ مگر اس نے جب اپنی مدد کے لیے پکارا، رب کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے غوث پاک کا ذریعہ عطا فرما دیا۔ جی مدد اللہ کی ہے، ذریعہ کیا ہے؟ غوث پاک۔ تو ہم سب اللہ کو ہی حقیقی مددگار مانتے ہیں، اللہ ہی مدد کرتا ہے، لیکن اللہ مدد کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی نہ کسی ایسے ذریعے سے وابستہ ہو جانا چاہیے جو ذریعہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اور اللہ کا پسندیدہ ذریعہ کیا ہے؟ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچے کون ہیں؟ رب فرماتا ہے سچے وہ ہیں جن پر رب نے انعام فرمایا ہے، اور جن پر رب نے انعام فرمایا ہے ان میں بڑا نام میرے غوث پاک کا ہے۔ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان میں بڑا نام شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کا ہے، ولیوں کے شہنشاہ کا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبے مفت میں نے دیے، گھر بیٹھے نہیں مل گئے، بستر میں سکون سے نہیں مل گئے، نمازیں قضا کر کے نہیں، علم سے دور رہ کے نہیں، بے عمل رہ کے نہیں، بلکہ آپ نے اللہ کی عبادت ایسے کی ہے کہ بھوک کے سبب آپ پتے کھایا کرتے تھے، کئی دن آپ بھوکے پیاسے رہتے، لیکن اللہ کی عبادت میں کمی نہیں آنے دیتے تھے، اللہ کو راضی کرنے میں کبھی آپ نے کمی، ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں لیکن ہم کھانے پینے میں کمی نہیں آنے دیتے، عبادت میں فل کمی کرتے ہیں، کھانے میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کے حضور جھکنے میں ہمارا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ اے کاش کہ ہم بھی ان ولیوں کے صدقے اللہ کے سچے کی عبادت گزار بندے بن جائیں، لیکن کسے دے رہن جو بن کے، ہے نا، کسے دے رہن جو بن کے، جو بندہ کسی کا ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نسبتوں کے صدقے بندے کو نیکی اور ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضرت میاں صاحب نے بڑی کمال کی بات کہی ہے، آخر میں آپ کو وہ سنا کے اجازت چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کھباہت سچے نو توندا سجا کھبے نو تووے تو کسے دا ہو جا محمد پھر تیرا بھی کوئی ہووے۔ تو آپ کسی کے ہو جائیں، یہ کسی کے کوئی پرائے نہیں ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کو اللہ نے اپنا پیارا فرمایا ہے، ان کو اللہ نے پسند کیا ہے، اس لیے لوگوں کے اتنا شور مچانے کے باوجود، ان کے خلاف اتنا ڈرامہ اور واویلا کرنے کے باوجود ان کے چاہنے والوں میں کمی نہیں آئی، اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کے چرچوں کو بلند فرما دیا ہے۔ تو آپ بھی ان سے وابستہ ہو جائیں۔ اگر کوئی آپ میں سے ابھی تک کسی ولی کامل کا مرید نہیں ہے نا تو وہ آج ہی کسی ولی کامل کی تلاش شروع کر دے، اور تلاش کرنے کے لیے کسی صحیح سنی عالم سے مشورہ کرے کہ مجھے کس کا مرید ہونا چاہیے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسی بہاریں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فیضان اولیاء سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔